اپنے جذبے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے حکم پر سب جمع ہو جائیں. اجتماعیت اسے کہتے ہیں. اللہ نے کیوں کیا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے درمیان امر آیا، حکم آیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کیا رخ کر لیجیے بیت اللہ کی طرف. کیوں کیا؟ صرف یہ جاننے کے لیے من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون اپنی اڑیوں کا بل پلٹ جاتا ہے، کون قبلہ اول میں باقی رہتا ہے اور کون اپنے رخ کو نبی کے ساتھ پھیر لیتا ہے. میں نے عرض کیا یہ امتحان کی چند شکلیں ہیں، کبھی جذبے کے خلاف، کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی معمول کے خلاف. حکم آئے گا کہ جس وقت کا جو امر ہے اس وقت میں اس امر کو پورا کر دینا، یہ ہے اطاعت. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو اجتماعیت نہیں ہے. اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت ہے، اطاعت نہیں ہے تو کوئی اجتماعیت نہیں ہے. اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت ہے. اس اجتماعیت میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ ان رکاوٹوں کے کیا اسباب ہیں؟ لوگ ہر چیز کا سبب تلاش کرتے ہیں لیکن آپس کے افتراق کے اسباب کو غور نہیں کرتے کہ آپس کے افتراق کے کیا اسباب ہیں. آپس کے افتراق کے اسباب، اس میں سب سے بڑا سبب جو افتراق پیدا کرتا ہے، سب سے بڑا سبب جو افتراق پیدا کرتا ہے، وہ سب سے بڑا سبب حسد ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک گھر کے چھوٹے سے خاندان سے لے کر دو ملکوں کی بڑی حکومتوں کے درمیان تک جتنا بھی افتراق اور اختلاف ہوتا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ حسد ہوتی ہے. سب سے بنیادی وجہ حسد ہے. حسد تعاون سے روکتا ہے، اور خیر کے کام جتنے بھی ہیں وہ آپس کے تعاون سے چلتے ہیں. اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اس تعاون میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد ہے. حسد لوگ کیوں کرتے ہیں؟ حسد کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ کی طرف سے حسد پر اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ حسد کی سزا یہ ہے کہ پچھلی نیکیاں جلا کر خاک کر دی جاتی ہیں. حسد کی سزا یہ ہے، پچھلی نیکیاں جلا کر خاک کر دی جاتی ہیں. حسد کی سزا ہے، پچھلی نیکیاں جلا کر خاک کر دی جاتی ہیں، مزید نیکیوں کی آمد کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. میری بات دھیان سے سننا، خیر کی آمد کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے، پچھلی نیکیاں راکھ کر دی جاتی ہیں. یہ میں دونوں باتیں حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا. اس کو غور کرنا پڑے گا. صحیح روایت میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. پچھلی نیکیوں کا تو حال یہ ہے. اگلی نیکیوں کے آمد سے کیوں محروم؟ اس لیے کہ یاد رکھنا، ہماری بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اللہ نے جن خیروں کے دینے کا وعدہ، اللہ نے جن خیروں کے حاصل کرنے کا ضابطہ اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے، وہ انفرادیت کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ نے جن خیروں کے دینے کا ضابطہ اور جن خیروں کے دینے کا وعدہ اجتماعیت کے ساتھ رکھا ہے، وہ انفرادی زندگی میں حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ ہے آئندہ کی آمد کے خیر کا راستہ بند ہو جاتا ہے حسد سے.
آخر اتنا سخت عذاب کیوں ہے حسد پر؟ حسد کی حقیقت نہیں معلوم کہ حسد کی کیا حقیقت ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا سب سے آسان ترجمہ اور حسد کا اصل مفہوم اللہ رب العزت کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. یہ ہے اصل بات. اللہ رب العزت کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. میں عرض کرتا ہوں، ایک بیٹا اگر اپنے باپ کی تقسیم سے اتفاق نہیں کرتا تو گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے. ایک گھر، بیٹے کو باپ کی تقسیم سے اتفاق نہیں ہے. ایک باپ کی غلط تقسیم سے اگر بیٹا اختلاف کرتا ہے تو وہ باغی ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں، اگر کوئی اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرے تو کہاں جائے گا؟ اصل بات یہ ہے، حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے براہ راست اختلاف کرنا ہے. حسد کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو نے فلاں کوئی چیز کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ حاسد نعمت کے زائل کرنے کا متمنی ہوتا ہے، اس لیے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ نعمت کے زائل کرنے کی تمنا رکھتا ہے. اور عجیب بات ہے، حدیث میں فرمایا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین. حسد کی اگر گنجائش ہوتی کہیں تو دو چیزیں واقعی قابل حسد قابل رکش تھی، ایک مال، دوسرے علم. اور آپ دیکھیں گے اس وقت آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں صرف یہی دو وجہ ملیں گی حسد کی. دنیا داروں میں حسد مال کی وجہ سے ہے، دینداروں میں حسد علم کی وجہ سے ہے. عجیب بات ہے. پوری دنیا میں پھر کر دیکھ لیجئے، دنیا داروں میں حسد ملے گا دنیا کی وجہ سے، دین والوں میں حسد ملے گا علم کی وجہ سے. اس لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی صفت یہ تھی صحابہ کرام کی کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو بھی اگر آگے بڑھتے دیکھتے تو چاہتے تھے ان کے ساتھ لگ جاؤ، اس وقت اللہ ان سے کام لے رہا ہے، اللہ ہم سے بھی کام لے لے. یہ آپ کو صحابہ کی زندگی میں یہ چیز عام طور پر ملے گی. سینئر کون، جونیئر کون، آپ اگر غور کریں گے صحابہ کی سیرت پر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہ چیز نہیں ملے گی. سب ایسے اجتماعی کام میں مشغول ہیں کہ وہاں تقسیم کاری نہیں ہے، کس کے کرنے کا کیا کام ہے، کسی کرنے کا کیا کام ہے، کون کس درجے کا ہے، کون کس درجے کا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں اور صحابہ کی سیرت میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شامل ہے صحابہ کے ساتھ کہ تقسیم کار نہیں ملے گی. تقسیم کار کا مطلب یہ ہے آپ کے کرنے کا یہ کام ہے، آپ کے کرنے کا یہ کام ہے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اپنے اپنے دور خلافت میں ایک ایسی اپاہج بڑھیا کا پاخانہ صاف کر کے اور کپڑے دھو کر آتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوہ میں لگے کہ یہ رات کو عمر اجنبی گھر میں کیوں جاتے ہیں. پتہ چلا نہیں، آج سے نہیں، سال سے آ رہے ہیں. ان سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات نہیں تھی کس کے کرنے کا کیا کام ہے. ایک ایسا مجموعہ تھا کہ جہاں مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ پتھر اٹھا رہے تھے. پتھر اٹھانے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ پتھر اٹھانے والا کوئی صحابی ہے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تقسیم کار نہیں تھی، درجات نہیں تھے. اللہ کے یہاں تو بڑے اونچے درجے ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. لیکن اس میدان میں ایسے رہتے تھے کہ اجنبی آدمی کو آ کر پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، ایکم بن عبد المطلب، تم میں محمد کون سے ہیں؟
آپ اپنا تعارف خود کراتے تھے، یہ بھی نہیں کہ نوابوں کی طرح دوسرا آدمی تعارف کرائے، تعارف خود کراتے تھے. ہاں میں ہوں عبدالمطلب میں ہوں. تقسیم کار نہیں تھی. تقسیم کار سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے. تقسیم کار سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یہاں پہنچ گئے، ہمیں یہاں نہیں پہنچایا گیا، لہٰذا یا ہمیں یہاں پہنچاؤ یا ان کو یہاں سے اتارو. یہ سیدھی بات ہے. یہ تو ہم سے وہ کرو جن سے کام لے رہے ہو، یا ان کو وہاں لاؤ جہاں ہمیں رکھا ہے. سارے اجتماعیت کے ٹوٹنے اور اختلاف کا اصل سبب یہ